السلام علیکم دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے دوسری عورت کو نکاح کا پیغام دیا، جس کو ایک مسلمان پہلے سے پیغام دے رکھا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کی اولیاء اور دوسروں کی طرف بھلا کب اور کیسی توجہ کر سکتی تھی، آپ سے نکاح ہو گیا۔ یہ بات تو نہ شرعاً ناجائز تھی، نہ اس زمانے کی رسم و رواج کی خلاف تھی، لیکن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بہت ہی ارفع و اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ آپ کے منصب عالی کی مناسب نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر متنبہ اور آگاہ کر دی جائے۔ چنانچہ کہ اس کا ذریعہ یہ بنایا کہ فرشتے مدعی اور مدعا عالیہ بن کر آپ کے درمیان میں ایک مجتمع لے کر آئے، اور بجائے دروازے سے داخل ہونے کی دیوار پر پہن کر مسجد میں آئے۔ آپ ان لوگوں کو دیوار پہنتے دیکھ کر کچھ گھبرا گئی تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریقیں ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجیے اور ہمیں سیدھی راہ پہ چلائے۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی، اس کے پاس 99 دمبیاں ہے اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ تو اپنی ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس بات کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً یہ فیصلہ فرما دیا کہ بے شک ہی زیادتی ہے کہ وہ تیری دمبی کو اپنے دمبیوں میں ملانے کو کہتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکثر ساجہی والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں، بجز ان لوگوں کی جو صاحب ایمان اور نیک عمل ہو، اور ایسے کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ مقدمہ کا فیصلہ سنا کر حضرت داؤد علیہ السلام کا ماتھا ڈھکنا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اس مقدمے کے پیچھے در حقیقت یہ میرا امتحان تھا۔ چنانچہ فوراً ہی آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا سے معافی مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّا لَهُ عِندَنَا زُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ يَا دَاوُودَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو ہم نے اسے معاف فرما دیا، اور بے شک اس کے لیے ہمارے بارگاہ میں ضرور قریب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا، تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کے راہ سے بہکا دی گئی۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی شان بہت ہی عظیم الشان ہے، اس لیے بہت ہی اور معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خداوند قدوس کی طرف سے ان حضرات کو آگاہ دی جاتی ہے، اور یہ نقوص قدیسہ بھی بارگاہ خداوندی میں اس قدر مطیع اور متواضع ہوتی ہے کہ فوراً ہی دربار خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر عفو و تسخیر کی استدعا کرنے لگتے ہیں۔ مثلاً مشہور ہے کہ یعنی نیک لوگوں کی نیک مقربین کے لیے خطاؤں کا درجہ رکھتے ہیں، کیوں نہ ہو جن کے رتبے میں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔